متحد ہو تو بدل ڈالو نظام میں گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام میں گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ سچ کہا ہے کسی کہنے والے نے، اگر ہم آپس میں متحد ہو جائے، مل جائے، ایک ہو جائے، جس طرح سے ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اسی طرح سے ہم آپس میں ایک ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہم کو کوئی نقصان پہنچا سکے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچا سکے اور ہمارا ایک بال بھی باقا کر سکے۔ مگر افسوس ہوتا ہے ایسے ویڈیوز کو دیکھ کر، ایسے جلوس کے اندر ایسے نعرے بازی کو سن کر کافی دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم جس کتاب کو مانتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے، انہوں نے ہمیں کیا درس دیا ہے، اور آج ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اور ایک ایسے مذہب کو گالی دے رہے ہیں جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو نبی کو ماننے والا ہے، جو سنت کو ماننے والا ہے، جو حدیث کو ماننے والا ہے، اور اس کو ہم گالی دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایسے ایسے نعرے بازی کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے اور کافی تکلیف دہ نعرہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ ہم ایمان والوں کو، ہم مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے انسان کو، ایسے لوگوں کو گالی نہ دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، چونکہ جب ہم ان کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے رب کو، ہمارے خدا کو، ہمارے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم ایسے انسان کو، ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو گالی نہ دے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہو۔ اور دیکھیے آپ اس ویڈیو کو، آپ نے سنا ہوگا، میں ان الفاظوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، میں ان الفاظوں کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں جو اس ایک کم عمر کے بچے نے یا تو خود سے کہا ہے یا پھر کسی نے اس سے کہلوایا ہے۔ یہ تو معلوم نہیں اور یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ویڈیو کس جگہ کا ہے اور کس شہر کا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ لکھتے ہوئے پوسٹ کر رہے ہیں کہ جب ہمارے آستین میں ہی سانپ ہو، ہمارے آستین ہی سانپ بن جائے تو ہمیں دوسروں کے بارے میں کیا کہنا۔ آج ساری دنیا، پوری دنیا کی طاقت اس بات میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے دنیا کے اندر سے اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کے ماننے والوں کو مٹایا جائے۔ مسلمان نام ہوتے ہی ان پر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کے گھروں کو توڑا جاتا ہے، ان کے دکانوں کو جلایا جاتا ہے۔ کیا یہ سب مظالم کم تھے؟ کیا یہ سب ظلم ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کم تھا کہ دوسری طرف یہ تکلیف دہ نعرے سننے کو مل رہے ہیں جس سے کافی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد ہو جائے، ہمارا کام، ہمارا درس آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنا تھا، آپس میں متحد ہونا تھا، لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس قدر تشدد اختیار کر لیے ہیں، اس قدر ہمارے اندر نفرت بیٹھ گئی ہے، صرف مسلک کی بنیاد پر ہم دوسرے مسلک والوں کو کس طرح سے کھلے عام چلا کر، چیخ کر، پکار کر گالی دے رہے ہیں۔ یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح سے درست ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے
کیا ہم جس مسلک کے نام کو لے کر دوسرے مسلک کو گالیاں دے رہے ہیں، کیا اس مسلک نے یہ تعلیم دی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ ہی اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی، نہ ہی اس مسلک نے ہمیں یہ سکھایا، بلکہ آج کل جو کچھ لوگ جن کی دکانیں ہی اسی نام پر اور اسی چیز پر چل رہی ہے، وہ لوگ اس طرح سے ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اس قدر کے زہر کو بھرنے کا کام کر رہی ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ تو خدا کا خوف کیجئے، کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کچھ ان کا تو خیال کیجئے، کچھ ان کا تو احترام کیجئے۔ وہ تو ان کو بھی دعائیں دیتے تھے جو ان کو گالیاں دیتے تھے۔ آپ نے کیا وہ شعر نہیں سنا؟ سلام اس پہ کہ جس نے دعا دکھا کے حجر، پتھر کھا کر آپ دعائیں دیتے تھے، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہم ان کے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں پر کیا ہے یہ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تمام انسانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جو نبی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہو، جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور پھر وہ نبی کے تعلیمات پر عمل نہ کرتا ہو، یہ دونوں چیزیں کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یا تو وہ دعویٰ غلط ہے یا پھر یہ غلط ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ابھی جس دور سے، جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے دوچار ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، ایسے دور میں، ایسے حالات میں ہمیں آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں مگر ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں، آپس میں ہم الگ الگ فرقہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ لاکھوں خداؤں کو مانتے ہیں لیکن آپس میں وہ ایک ہیں، وہ صرف مسلمان نام ہونے کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بریلی ہے یا دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا اہل حدیث ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کے لیے صرف داڑھی، ٹوپی، کرتا پائجامہ اور مسلمان نام ہونا ہی کافی ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، آج ہم کس رخ پر چلے گئے ہیں، کس موڑ پر چلے گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جلد از جلد ہم اس راستے سے واپس آئے اور آپس میں متحد ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ بھی زہر گھولنے کا، زہر پھیلانے کا، لوگوں کو آپس میں توڑنے کا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ آمین۔ ملاقات ہوگی پھر سے کسی ویڈیو میں، جب تک آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔